آج میں کسی سے پوچھوں، کوئی کوشچن کروں، پورے مجمع کا جواب ایک ہوگا۔ اگر میں کہوں اس مجمع میں کوئی ہے جو کنجوس سے پیار کرے، لیکن اگر کہوں کوئی ہے ایسا جو سخی سے عشق کرے، تو انگریز بھی بیٹھا ہوگا نا تو کیا کہے گا؟ مجھے سخی سے پیار ہے۔ اتنا بڑا جلوس فلسطین کی حمایت میں نکلا کہ مولانا اتنے سارے انگریز نکلے، مسلمان بھی نہیں نکلے۔ تو میں نے کہا یہ مسلم کی محبت میں نہیں نکلے، یہ نیچر کے حکم پہ باہر نکلے، کیونکہ فطرت کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتی۔ یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں رکھا۔ ہر انسان تو سخی سے کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے۔ سخی ہندو بھی ہو تو آپ تعریف کرو گے، سخی کرسچن بھی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تعریف کرو گے۔ دنیا کا کوئی بندہ ظالم سے پیار نہیں کرتا۔ ہے اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ جو کہے مجھے بزدل سے بڑا پیار ہے؟ ہر بندہ بہادر سے پیار کرتا ہے، بہادر اپنا ہو یا غیر ہو، انسان تعریف۔ یہ تعریف کہاں سے نکل رہی ہے؟ اندر سے، کیونکہ خدا نے آپ کی ذات میں عشق کمال رکھا ہے کوئی ایسا بندہ جو بدصورت چہروں سے اور بدصورت شکلوں سے پیار کرے؟ حسن کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اچھی آواز ہو ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ ہر انسان وہ چیز جو کمال پہ پہنچی ہوئی ہو، آواز کی صورت میں ہو، وہ تصویر کی صورت میں ہو، وہ کھانے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں انسان اسے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کے وجود میں کیا رکھا ہے؟ عشق کمال رکھا ہے۔ تبھی خدا نے کبھی بھی پورے قرآن میں 12 کا نام نہیں بتایا، کیونکہ یہ مکتب ناموں کا مکتب نہیں، یہ مکتب صفات و کمال کا مکتب ہے۔ اکثر کہتے ہیں اگر امام 12 تھے تو خدا نام بتا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت کمال کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ آپ بیٹے کا نام رکھو مثلا بہادر علی، اور پتا چلے چوہے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، تو نام رکھنے سے بہادر تھوڑی بنے گا۔ ہاں، کسی کا نام رکھو نور علی، وہ چہرہ کوئلے سے بھی کالا ہو، تو نام رکھنے سے کسی کے چہرے میں نور نہیں آتا۔ نام نہ کسی کو بہادر بناتا ہے نہ کسی کو بزدل بناتا ہے۔ تو کیا گارنٹی تھی؟ نبی نے جس کا ہاتھ اٹھا کے دکھلا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج تک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دکھایا ہوا، بتلایا ہوا، اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے یا امام ہے یا خلیفہ ہے، کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی؟ خدا اگر 12 نام بتا بھی دیتا قرآن میں تو جس کا پہلا نام آتا چلو وہ پہچان میں آ جاتا، لیکن چوتھا، پانچواں، چھٹا وہ تو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی اگر ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتا، آنے والے آگے اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے جو خدا نے قرآن میں بتایا، پھر تو جھگڑا یہی چلتا اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے۔ تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، کیا بتاؤں گا؟ صفت کمال پیدا کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی نے جنگ خندق میں یا خیبر میں جب یہ اعلان کیا غدن رأین رأیتن رجلا کرارا غیر فرارا، کل میں علم اسے دوں گا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، کہوں یا رسول اللہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ بتا دیجئے کہ ولی کو دوں گا۔ کیونکہ اگر کہتے علی کو دوں گا تو سارے بولتے چچا زاد ہے، داماد ہے، رشتہ دار ہے، پالا ہوا ہے، پیار کرتے ہیں، لا کے اعتراض ہوتے۔ کہیں میں صفت بتا رہا ہوں، یہ اوپن ہے ہر کسی کے لیے۔ اس میدان میں جو آنا چاہے، کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اب کا جو مرد ہو تو آ جاؤ، کل اسے دوں گا جو کرار ہوگا، ہو تو آ جاؤ، کل اسے دوں گا جو غیر فرار ہو تو آ جاؤ۔ ہاں دیکھو گنہگار کو جب سزا دی جاتی ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں پتھر مارنے وہ آئے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا۔ اب ہر بندہ سوچے گا نا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو میں کیوں آگے بڑھوں؟ تو کل علم اسے دوں گا جو کرار ہو، غیر فرار ہو۔ صفت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی نام بتایا، ورسول میرا رسول ولی نام بتایا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو نام نہیں بتایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرے، صاحب ایمان ہو اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ نام نہیں بتایا، صفت بتا دی۔ اب جب ڈھونڈنے نکلو گے تو صفات تجھے صرف کس کے اندر نظر آئیں گی؟ امیر المومنین میں نظر آتی ہیں۔ صفت سے بندہ بڑا آسانی سے پہچانا جاتا ہے،
میں کسی کو 500 پاؤنڈ دوں، فلاں سینٹر میں چلے جانا، جس بندے کا نام علی ہو اسے دے دینا، اور آپ نے ممبر پہ اعلان کیا کہ مولانا نے 500 دیے اور کہا جس کا نام علی ہو اسے دے دوں، کتنے علی اٹھ جائیں گے؟ میں کنفیوز ہو جاؤں گا دینا کس کو ہے۔ لیکن وہاں صفت بتا دوں، اینک لگی ہوگی، بال اتنے ہوں گے، وزن اتنا ہوگا، کپڑے وہ ہوں گے، تو آپ پورے مجمع میں اس بندے کو فوراً کیا کر لو گے؟ پہچان لو گے۔ نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا، ایسی صفت جو صفت کمال ہو۔ کہ یہ وہ ہیں جن سے خدا نے ہر طرح کے رجس کو کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ یہ وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ اب جب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، اگر جناب کے پاس علم ہے تو باب ہے، ورنہ وہ چھت بھی ہے، وہ دیوار بھی ہے، وہ کنڈی بھی ہے۔ ہاں کہ صاحب علم ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کیا بتاؤں گا؟ صفت بتاؤں گا۔ صفت نام سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔